الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کائنات کا ہر ہر گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے، حضور کے ذکر سے منور رہے گا۔ آؤ میں تمہیں ایک مجلس میں لے چلوں، جس مجلس کے انعقاد کے لیے مسجد نبوی کا ذہن میسر آیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں مجلس اصحاب لگی ہوئی ہے، آقا کریم از خود تشریف لے آئے۔ آج ہم یہ آرزو کرتے ہیں، آج ہم ہاتھ جوڑ کے حضور کی پاک بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ حضور نبی کریم تشریف لائے اور صحابہ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا تم کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ خاتم المرسلین، اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کریں، اس بات کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ اس وحدہ لا شریک نے ہمیں ہدایت دین عطا فرمایا، اور اس بات کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نصیب ہوئے، آپ ہمیں ملے، آپ کی وجہ سے ہمیں ہدایت دین عطا ہوا۔ میرے حضور آقا خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات پر قسم دے سکتے ہو؟ سب صحابہ نے عرض کی جی جی حضور ہم حلف دے سکتے ہیں۔ جس وقت سب صحابہ نے حلف دے دیا، حضور نے فرمایا میں کسی تہمت کی بنیاد پر حلف نہیں لیا، بلکہ ماجرا کوئی اور ہے۔ حضور نے فرمایا آپ یہاں مجلس لگا کے بیٹھے تھے، جبریل امین میرے پاس تشریف لایا اور عرض کرنے لگا، حضرت جبریل امین نے آ کے کہا یا رسول اللہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا باہر نکل کے دیکھیے، تمہارے اس صحابہ کے عمل سے وحدہ لا شریک ناز کر رہا ہے۔ آج کوئی پوچھے تم محفل میلاد کیوں سجاتے ہو، ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ ہم اس لیے محفل میلاد مصطفیٰ سجاتے ہیں کہ ہم اس بات کا شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ ہم کو وحدہ لا شریک نے حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ آئیے حضور کو راضی کریں، حضور کے صحابہ کو راضی کریں، حضور کے نقش قدم پر چلیں تاکہ وحدہ لا شریک ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔